जिस घर से जनाजा उठता है तो उस घर के अफराद की कैफियत कोई भी नहीं समझ सकता। 50,000 लोगों का कत्लेआम सरेआम उनको शहीद किया जा रहा है और रोजाना की बुनियाद पे किया जा रहा है। इमरान खान के दौर में जब तक फिलिस्तीन को इंसाफ नहीं मिलता, इन कब्जा ग्रुप को किसी सूरत हम तस्लीम नहीं करेंगे। तवाना आवाज का नाम वो इमरान खान, कायद आजम का जो मौकिफ था वो उनका मौकिफ कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। देखिए, बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है कि 50,000 से जायद कलमा गो मुसलमान, हमारे नबी की उम्मत, हमें अल्लाह के मानने वाले 50,000 लोगों का कत्लेआम सरेआम उनको शहीद किया जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पे किया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती हमारी वो है कि जो हमारे मजबूत मुसलमान ममालिक हैं उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। वो शायद कंप्रोमाइज़्ड है अपने मुल्क की इकॉनमी और अपने मुल्क के बिज़नेस को लेकर, कि वो शायद नहीं चाहते कि हम अमेरिका से ऐसे मुतालबात करें कि इसराइल पर पाबंदी लगाई जाए, इसराइल को रोका जाए, इसराइलियों के इन फौजियों के हाथों को पकड़ा जाए जो मासूम मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं। तो ये मुसलमान ममालिक चाहें तो बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि वो ताकतवर मुसलमान ममालिक भी आज मुसलमानों के कत्लेआम पे खामोश है और कंप्रोमाइज़ है। आज 50,000 मुसलमान शहीद हो चुके हैं, कोई इनके ख़िलाफ़ कोई मुदल्लिल आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, कोई कॉन्क्रीट प्लानिंग करने को तैयार नहीं है कि इन मुसलमानों के शहादत का, इनकी नस्ल कशी का, कि इसका सदेबाब क्या हो सकता है, इसकी रोकथाम क्या हो सकती है। और हुकूमत पाकिस्तान भी एक मजबूर हुकूमत है। देखें, उस हुकूमत से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं जो पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाए खड़ी है। वो क्या अमेरिका से मुतालबा करेगी जो अमेरिका की ऐड के ऊपर अपने मुल्क को चला रही हो। तो ऐसी हुकूमतें कभी भी इन इशूज़ पर बात नहीं करती। इसके लिए इमरान खान जैसा लीडर की ज़रूरत है जो आज दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अक़वाम मुत्तहिदा में भी खड़े होकर अपने मुल्क की, अपने दीन की, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है। तो ऐसे लीडर की ज़रूरत है। तो शायद पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत पर उन जालिम मुल्कों से आंखों में आंखें डाल के बात की जा सकती है जो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ओवरसीज़ ने अपना अपना रोल प्ले उन्होंने एक एहतजाज की शक्ल में किया है, लेकिन 2 साल होने को आ रहे हैं। अब वो एहतजाज कितना कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन सपोर्ट पे इसराइल खड़ा है, उस एहतजाज से फ़र्क नहीं पड़ रहा। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इस तरह के बड़े बड़े लाखों के एहतजाज हुए हैं, लेकिन गज़ा का खून मुसलसल बह रहा है। इसके खून को रोकने की ज़रूरत है। इन हुक्मरानों को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। OIC पर एक मजबूत इदारे को, OIC को मजबूत इदारा बनाने की ज़रूरत है कि वो अपने मुसलमानों का दिफा कर सके। कराची में जो डंपर के वाक़यात हुए हैं जिसमें 250 से ज़्यादा मौत हो चुकी है, अब वो मामला किसी और तरफ जाने की तरफ चला गया है, क्योंकि जिस घर का फ़र्द इसका शिकार होता है, जिस घर से जनाजा उठता है, तो उस घर के अफराद की कैफियत कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन उसका दुख, उसकी तकलीफ़, उसका रंज और एक मज़ाहमत का जो रवैया लोगों के दिलों में आ गया है, तो वो इस तरह नज़र आता है कि वो अपना जज्बात का इज़हार एहतजाज करके करते हैं, जलाओ घेराव करके करते हैं। और ये वाक़यात भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि जो ये डंपर जलाए जा रहे हैं, जिस डंपर ने किसी को एक्सीडेंट किया हो, सड़क पे लाश पड़ी हो, तो लोगों के जज्बात अब वो रूटीन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये बड़ी खौफनाक अलामत है कि इस तरह के जज्बात जब रूटीन का हिस्सा बन जाए तो शहर में फिर कोई भी गलत चीज़ होगी लोग खुद से फैसला करेंगे। जिस तरह माजी में जब डाकुओं की वारदात बढ़ गई तो लोगों ने डाकुओं को पकड़ के मारना और जलाना शुरू कर दिया था। तो ये लोगों के जज्बात इसलिए होते हैं कि जो आपकी मौजूदा हुकूमतें हैं वो हुकूमतें अपना रोल प्ले नहीं कर रही हैं, कि ना वो किसी फरीक को इस बारे में बिठाकर कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि जिसके अगर शहर में जो डंपर्स है, हमारी उनसे भी हमदर्दी है, हम उसको भी एक अच्छा अमल नहीं समझते कि लोगों की लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ जला दी जाए, लेकिन वो गाड़ियाँ इंश्योर्ड होती हैं, उनको इसकी जो भी रिकवरी है वो मिल जाती है। बट जब इंसान मर जाता है तो वो वापस नहीं आता। जो बच्चा यतीम हो जाता है तो वो ज़िंदगी भर यतीम रहता है। जो बहन हमारी शहर की बच्ची बेवा हो जाती है वो ज़िंदगी भर बेवा रहती है। जिस माँ की गोद उजड़ जाती है वो दोबारा नहीं भरती। तो ये बड़ा खौफनाक अमल है जिस पर हमारे कुछ नादान सियासतदान सियासत कर रहे हैं और वो इसको एक लिसानी झगड़े की तरफ ले जा रहे हैं। तो मैं कराची की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि उन मुर्दा सियासी जमातों के जो मुर्दा सियासतदान हैं, बराए मेहरबानी उनके इस बहकावे में ना आए कि शहर में एक दफ़ा फिर कोई पठान और उर्दू स्पीकिंग लड़ाई की तरफ बात को ले जाने की कोशिश की जा रही है।
تحریک انصاف اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہے، کیونکہ ہم اس شہر کے حقیقی اسٹیک ہولڈر ہیں. اس شہر کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، اور جو اس شہر کے جعلی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ صرف اس شہر میں جیسے ماضی میں لاشوں پہ سیاست کرتے تھے، وہ آج بھی ان معصوموں کے خون پر سیاست کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر کے ہم حقیقی اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم اس کراچی کے مسئلے کی آواز بنے ہیں. ہم نے کراچی کے عوام کو جس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہے اسے قانونی مدد چاہیے ہو، ہمارے انصاف ہاؤس کے دروازے کھلے ہوئے، ہمارے لائرز ونگ موجود ہیں جو ان کو پوری قانونی مشاورت اور مدد دیں گے. تو ہم کراچی کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی ایسی قانونی سازش کا حصہ نہیں بننا ہے جو شہر میں لسانیت کی طرف، جھگڑے کی طرف جائے. میں یقین سے کہتا ہوں آج اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے تو انتہائی مؤثر آواز پاکستان سے سامنے آتی، جس کو انٹرنیشنلی سنا جاتا، جس کو سیریس لیا جاتا. آپ نے دیکھا کہ یو این کے پلیٹ فارم پر بھی عمران خان نے فلسطین کشمیر دونوں کا مقدمہ لڑا. آپ نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی. آپ نے دیکھا کہ جب امریکہ نے یہاں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی، اڈے مانگنے کی کوشش کی، تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا گیا. آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے OIC کی کانفرنسز منعقد کرائی، اسلامک بلاک کی بات کی، ایران اور سعودیہ میں ثالثی کی بات کی. پہلی بار امریکہ کے وثوق سے نکل کے دوسرے ممالک سے سفارتی تجارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی. یہ تمام وہ عوامل ہیں جو ریجیم چینج کا باعث بنا. اور سب سے اہم کہ عمران خان کے دور میں ان پر بھی یہ پریشر تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. انہوں نے انکار کیا. انہوں نے وہی قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف اپنایا کہ جب تک فلسطین کو انصاف نہیں ملتا، فلسطین کا فیصلہ نہیں ہوتا، ان آکیوپائرز کو، ان قبضہ گروپ کو کسی صورت ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور یہی ریزنز ہیں کہ آج وہ جیل میں اور ایک مؤثر آواز ہمیں سامنے نہیں آ رہی. پاکستان تحریک انصاف ہر مظلوم کے ساتھ ہے. پاکستان تحریک آج عمران خان کو صرف ایک قوم، ایک ملک کا لیڈر ہم نہیں سمجھتے، وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، امت مسلمہ کی آواز ہے. اور جو یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ انہوں نے تقریر کی وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے. تحریک انصاف تمام جو شہر میں متاثرین ہیں ہیوی ٹریفک کے باعث، جو وکٹمز ہیں جن کا جانی نقصان ہوا، ان کے فیملیز کے ساتھ لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے تحریک انصاف. ہم ان کے گھر بھی گئے تعزیت کے لیے، اور اس ایشو کو بھی اجاگر کرنے میں تحریک انصاف نے بھرپور کردار ادا کیا. اور آج ہم نے لیگل ایڈ کا بھی اعلان کیا ہے کہ ہمارے وکلاء ان کی قانونی معاونت کے لیے بھی جو ہے وہ حاضر ہیں. ضروری ہے کہ سندھ حکومت سے سوال کیا جائے، جن کا کام ہے ٹرانسپورٹ اور ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا، جن کا کام ہے لائسنسز ایشو کرنا، ڈرائیورز کی اسکریننگ کرنا، اور یہ جو 12 بجے کے بعد ہی صرف یہ ہیوی ٹریفک داخل ہو شہر میں، یہ ریگولیٹ ان کا کام ہے کرنا. فٹنس ٹیسٹ گاڑیوں کا دیکھنا، یہ ان کا کام ہے. یہ سب اوور اسپیڈنگ پہ کس نے ریگولیشن کرنی، ان کا کام ہے. یہ لوگ تماشائی بنے ہوئے، یہ لوگ اس شہر کی بربادی میں کہکے لگا رہے ہیں، اور کوئی ان کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی. ضروری ہے کہ اس پر بات کی جائے. یہ شہریوں کے حقوق کی بات ہے، یہ کسی ایک طبقے، کسی ایک کمیونٹی کی بات نہیں ہے. یہ یعنی ملیر ہالٹ میں جو واقعہ ہوتا، وہ ایک پشتون فیملی تھی جو اس ٹینکر کے نیچے کچلی گئی. یہ ہر ڈمپر، یہ ٹینکر کسی سے پوچھتا تو نہیں کہ آپ پٹھان ہیں، مہاجر ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، پنجابی کون ہے. یہ تو حادثہ ہوتا ہے، اس کے شکار ہوتا ہے. کسی کی لا قانونیت، لاپرواہی یا قانون کا خوف نہ ہونے کے باعث یہ چیزیں سامنے آتی. تو ضروری ہے کہ قانون کی گرفت میں لایا جائے اور اس پر بات کرنا ضروری. لیکن کچھ گروہ، کچھ عناصر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کو لسانی فسادات، لسانی تقسیم اور نفرتوں کی سیاست کو اجاگر کرنے جا رہے ہیں شہر میں. اور ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ فارم 47 کی رجیم اس وقت سرگرم ہے کہ تحریک انصاف کو کیسے دیوار سے لگایا جائے، ان کو ختم کیا جائے. اور کراچی میں اکثریت تحریک انصاف کی ہے، 12.5 لاکھ ووٹ تحریک انصاف نے حاصل کیے. شاید ہمیں یہ خدشہ ہے کہ شاید یہ اس کے لیے ان سیاسی مردوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے بیان بازیاں اور اشتعال انگیزیاں چل رہی ہیں، ان کے جلد سے جلوس بھی شروع ہو گئے اچانک سے. اور یہ وہ لوگ ہیں، اگر کوئی پشتون خیرخواہ بتایا جا رہا ہے، وہ پشتون کا قاتل رہا ہے ماضی میں. کوئی مہاجر خیرخواہ بتایا جا رہا ہے، انہوں نے ماضی میں مہاجروں کا قتل کیا ہے. تو یہ کسی صورت ہم تحریک انصاف تمام لسانیت، فرقہ واریت اور اس قسم کے عناصر کے خلاف ان کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح نظر آئے گی.
اور کسی صورت اس شہر میں وہی پرانا دور بطخوری والا، قتل و غارت والا، نوگو ایریاز والا، یہ ہم کسی صورت یہ رہنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، اور پوری سیاسی جدوجہد سے اس کو روکیں گے۔ اور عمران خان کا یہ شہر ہے، تھا، رہے گا۔ عمران خان کی اکثریت ہے اس شہر میں کیونکہ وہ مظلوم ہے اس وقت، اور مظلوموں کی آواز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ریاست اتنی طاقتور، اتنی مضبوط ہے کہ وہ منہ توڑ جواب دے سکتی ہے اسرائیل کو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے ہمیں بڑا مایوس کیا۔ فارم 47 کی حکومت میں دم نہیں ہے، فارم 45 والوں میں دم ہے۔ مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے، فارم 45 کے اصلی عوامی نمائندے عمران خان کے پاس ہیں، اور عمران خان میں ہمت ہے۔ انشاءاللہ جلد عمران خان نکل کے سب سے پہلا کام جو میں سمجھتا ہوں اور جو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے، وہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں جو نعرہ ہوگا وہ عمران خان لگائے گا۔ توانا آواز کا نام وہ عمران خان ہے، وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے۔ ان کا موقف، قائد اعظم کا جو موقف تھا وہ ان کا موقف ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور انہی کے نائب شاہ محمود قریشی صاحب نے اقوام متحدہ میں فری فلسطین کا نعرہ لگایا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف آپ سب کے سامنے ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان کسی صورت اسرائیل کی جو یہ قتل و غارت ہے اس پہ مذمت کری انہوں نے، اور اس وقت جو حالات ہیں غازہ جو اس وقت آخری سانسیں لے رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف دکھ و افسوس کے ساتھ جرت بھی رکھتی ہے آواز بلند رکھنے کی۔ آج 5 بجے فلسطین سے یکجہتی کے لیے طارق روڈ، اللہ والی چورنگی سے مزار قائد پیدل مارچ ہونے جا رہی ہے۔ یہ احکامات ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے ہیں۔ جو متاثرین ہیں اس وقت، ان کے حوالے سے تو قانونی مدد کا پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے۔ دوسرا یہ جتنے بھی حادثات ہو رہے ہیں ٹرک سے، جو ہمارے لوگ، ہمارے جوان، ہماری مائیں بہنیں کچلی جا رہی ہیں، اور جو یہ سنیچنگ کے اندر، سنیچنگ کا ریشو تو بہت زیادہ ہے نا وہاں پہ، تو قتل و غارت بے انتہا ہو گئی ہے اس کی۔ تو اس کے لیے ہم نے آج میکینزم کچھ دیے ہیں ہماری نااہل سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی جو ہے اس کے تحت بالکل پاکستان تحریک انصاف آواز اپنی بلند کرتی رہے گی جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا ہے، جس میں پاکستان ترقی کرے گا، ہمارا صوبہ بالخصوص اس میں ترقی کرے گا۔